الرحیم اس تناظر میں جب مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی 1944 کی قلم سے صفحہ کرتاس پر منتقل ہونے والی کتاب تمہید لتعریف ائمۃ تجدید کا مطالعہ کیا جائے تو انداز ہوتا ہے کہ دین کے مربوط نظام فکر کی کیا اہمیت ہے۔ نظام کا تصور جو حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی نے دیا، پھر اس کی توضیح جو ہے مولانا سندھی کے یہاں بھی ملتی ہے، لیکن اصل اس کی جو اس کو پروان جنہوں نے چڑھایا وہ مولانا مودودی ہیں۔ انہوں نے دین کے اہم شعبوں میں تاریخی تسلسل کی نشاندہی کرتے ہیں۔ یہ مولانا سندھی کا کام ہے، کیونکہ وہ مولانا ہیں، یعنی یہ کہ عالم دین ہے ٹریڈیشنل بنیادی طور پہ، یہ ان کی اسٹرینگتھ ہے، لیکن یہ کہ وہ شاہ ولی اللہ کی تحریک کے ایک مجاہد بھی ہیں، تو اس لحاظ سے ان کے تاریخی تسلسل کی نشاندہی یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ دین کے شعبوں میں تاریخی تسلسل کی نشاندہی نہ ہو تو پھر اور اس تاریخی تسلسل میں اپنے آپ کو پیوست نہ کیا جائے تو پھر آپ کی تحریک جو ہے دینی تحریک نہیں رہے گی، پھر وہ ایک بدعت کی تحریک اور تجدد کی تحریک بن جائے گی۔ تو مولانا مودودی مثلاً کی تحریک میں یہ ایک کوتاہی ہے کہ اس میں تاریخی تسلسل پہ اتنا زور نہیں ہے، تو یہ ہمیں مولانا سندھی سے لینا چاہیے مثلاً۔ اسی طرح یہ ہے کہ دینی تحریکات کو، دینی علماء کو اور علماء کی جماعتوں کو ایک دوسرے سے سیکھنا چاہیے اور ایک دوسروں کے خلا کو پر کرنا چاہیے، نہ کہ ایک دوسرے خلا محاذ کا۔ تو انہوں نے دین کے اہم شعبوں میں تاریخی تسلسل کی نشاندہی کرتے ہوئے دین فکر کے ماضی و حال کے باہمی تعلق کو اجاگر کرتے ہوئے عصری تقاضوں سے عہدہ برآ ہونے کے لیے فکری منہج متعین کیا۔ تو یہ ہے دینی فکر اور عصری تقاضوں عصری تقاضوں سے عہدہ برآ ہونا یہ تجدید کا کام ہے، لیکن یہ کہ اس تجدید کو سنت کے کام میں پیوست کرنا، سنت بنانا، سنت مطہرہ کے مطابق کرنا، اس پر موقوف ہے کہ اس کو ماضی و حال کے باہمی تعلق جو ہے اس کو اجاگر کی، یعنی تاریخی تسلسل اس کے لیے ضروری ہے، ورنہ جو یہ ہے یہ اجتہاد جو ہے یہ بدعت ہو جائے گا۔ تو یہ مولانا سندھی کا جو بہت بڑا کارنامہ ہے اسی تاریخی تسلسل اور اس کے لیے جو فکری منہج آپ نے متعین کیا ہے تاریخی، اس بنا پر وہ عصر حاضر کے امام انقلاب۔ تو امام انقلاب تو یہ کہ وہ ایک یعنی بہت بڑے عالم دین ہیں اور شاہ ولی اللہ کے اشارے ہیں۔ امام انقلاب تو یہ کہ ایک مبالغہ آرائی ہے، کون سے انقلاب کی بات کر رہے ہیں؟ اس تحریک کے وہ ایک رکن ہیں، حضرت امام ولی اللہ تحریک کے اور مولانا محمود اللہ حسن دیوبندی کے، لیکن وہ انقلاب تو ہمارے یہاں آیا نہیں ہے، اور انقلاب آیا تو وہ افغانستان میں آیا، وہ بھی شاہ ولی اللہ کے، اور اس میں مولانا سندھی بھی یہ ہے کہ اس کے حصے دار ہیں، لیکن وہ امام تو ان معنوں میں نہیں ہے۔ امام تھے شاہ ولی اللہ یا مولانا محمود الحسن ایک معنی میں، یا پھر مولانا یہ ہے کہ امام اس زمانے کے یعنی مولانا محمد ملا عمر وہ امام ہیں، لیکن یہ کہ مولانا سندھی جو ہیں وہ امام ہیں یہ تاریخی تسلسل پر زور دینے، تو تو ان معنوں میں امام ہیں ایک عالم دین کے طور پر، لیکن امام انقلاب تو یہ ایک مبالغہ آ رہا ہے، اور یہ ہمارے بہت ہے۔ مولانا سندھی کہتے ہیں کہ جب بیرون ہند جلا وطنی کے دوران انہوں نے افغانستان کے علاوہ یورپ کے مختلف ممالک روس، اٹلی اور سوئٹزرلینڈ اور ترکی کے اسفار کرتے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں کی اقوام، اب ان کو سب کو ایک اس میں، حالانکہ ترکی تو مسلمان ہیں تو وہ، اور افغانستان مسلمان ہیں اور باقی سب کافر ہیں،
وہ اپنے فلاسفہ اور شعراء پر فخر کرتے ہیں. تو یہ پھر یہ قوم پرستی کا ایلیمنٹ آ گیا حضرت سندھی میں. لیکن اس میں جو صحیح بات انہوں نے کہی ہے وہ یہ کہ مطلب یہ کہ اسلامی کام کو مقامی روایات میں پیوست کرنا وہ اہم ہے. تو حضرت سندھی کی قوم پرستی کی تطہیر کی ضرورت ہے، لیکن یہ کہ جو انہوں نے زور دیا ہے کہ ہم اپنے روایت، حنفی روایت، ولی اللہ تحریک اور مقامی روایت، کیونکہ اس کے بغیر جو ہے اسلام کو اپنے ماحول میں آپ فطری نہیں بنا سکیں گے، تو وہ ایک صحیح بات ہے. لیکن اس میں کوئی اپنے فلاسفہ اور شعراء و فخر کی بات نہیں ہے. فخر تو کوئی اچھی چیز نہیں ہے کسی معنی میں بھی. اس لیے مطلب یہ ہے کہ مولانا سندھی کے یہاں نیشنلزم کا جو ادراک ہے وہ بہت یعنی جدیدیت کو ان معنوں میں نہیں سمجھتے. سوشلزم کو بھی غلط سمجھا اور نیشنلزم کو بھی، لیکن یہ کہ اس میں جو انسٹنکٹیولی یا فطری طور پہ یا انسٹنکٹیو کا ترجمہ کیا ہوگا یہاں، لیکن یہ کہ طور پہ مولانا سندھی نے جس چیز کو محسوس کیا کہ وہ یہ کہ ہمارے ہاں جو ہے ہمیشہ یا تو مطلب عربزم یا فارسیزم یا ترکیزم یا یہ پشتونزم، یعنی برصغیر پاک ہند کی بات کر رہے ہیں، افغانزم یا مغلزم، یہ چیزیں رہیں. ہم نے ہمیشہ یہ سمجھا کہ ہم باہر سے آئے اور ہندوستان کو اپنا مطلب نہیں سمجھا برصغیر پاک ہند. اس لیے مطلب جو ہماری روایات ہیں، اور پھر مطلب یہ کہ ہندوازم کو حقارت کی نظر سے دیکھا اور بدھزم کو، اور اس کو مطالعہ نہیں کیا، اس کو پڑھا نہیں. کیونکہ اگر آپ دعوت ہندوؤں کو دینا چاہتے ہیں یا بدھ بس جیسے ہمارے صوفیہ نے کیا، تو وہ انہیں معنوں میں کیا کہ انہوں نے اس کو سمجھا، پھر ان اسلام کو، سنت مطہرہ کو برصغیر کے ماحول میں فطری بنانے کے لیے جو ہے سوشل انجینئرنگ کا کام جو ہے وہ ان صوفیہ نے کیا. تو اس روایت کو جو ہے اس کی تجدید کی ضرورت ہے. اور جو مولانا سندھی جو ہیں وہ بجا طور پہ اس بات پر زور دیتے ہیں. لیکن یہ کہ وہ اس میں کیونکہ تصورات اتنے واضح نہیں ہیں تو اس کو نیشنلزم میں مکس کر دیتے ہیں. نیشنلزم کو رد کرنے کی ضرورت ہے، لیکن مقامیت، ایسی مقامیت، اسلامی مقامیت جو اسلامی آفاقیت کا ایک مجسمہ ہو، ایک ظہور ہو، اس کی ضرورت ہے. اور اس کو مطلب ہر قسم کی قوم پرستی سے پاک و مطہر کرنے، اور اس کو مطلب یہ کہ علیحدہ کرنے کی بھی ضرورت ہے. اسی وجہ سے انہوں نے التمہید لتعریف احمد تجدید کی تصنیف کی ضرورت محسوس ہوئی، تاکہ وہ 1300 سالہ مسلم عہد بشمول برصغیر ہند کی ان شخصیات کا تعارف کروائیں جنہوں نے اپنے ادوار میں تجدیدی کام کیا، تاکہ مطلب تسلسل ہمیں اپنا سمجھ میں آئے، اور یہ کہ اسلامی مقامیت جو ہے برصغیر پاک و ہند میں، اور کس طرح وہ اسلامی آفاقیت کا ظہور ہوتی ہے، اور اس میں جو تجدید و احیاء کی ضرورت ہے اس کی اہمیت کو ہم سمجھیں. تو اس لحاظ سے بہت اہم ہے. ان کی یہ تصنیف اپنے اندر علم و فکر کی بہت سی تہیں رکھتی ہے، اور اہل علم و دانش کے متعلق اس سے ایک مربوط جہانی فکر کی تفصیلات طے کر سکتے ہیں. حضرت سندھی کی یہ تصنیف اپنے اندر ایک دائرہ معارف رکھتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بہت اہم کتاب ہے، اور بہت ہی یعنی کوزے میں دریا بند کر دیا ہے، یہ کہتے ہیں. اس ضمن حضرت نے مولانا نے بڑی تفصیل سے پہلی ہزاری ہجری کے احمد تجدید کی تاریخ ارتقاء تعارف کروایا. اس طرح دوسری ہزاری ہجری کی تجدید اور انقلابی کاوش کے ضمن سید احمد سرہندی، مولانا مجدد الفسانی سے امام شاہ اللہ تک، پھر ان سے 14ویں صدی کے مجددین کی جماعت کے سرخیل شیخ الہند مولانا محمود الحسن کی تاریخ جدوجہد کے عصری معنویت سے روشناس کرایا. لیکن وہاں پہ پھر مطلب یہ ہے کہ مولانا سندھی کا کوئی یعنی جانشین پیدا نہیں. ان کے جانشین جو ہوئے ہیں وہ مطلب اسلامک سوشلسٹ
ہوئے ہیں، تو پھر وہ اس کا انقلاب سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور حضرت شیخ الہند کی جو تحریک ہے وہ کولیپس ہو گئی انڈین نیشنلزم میں، اور جس کو اس کے نتیجے میں جس نے حضرت شیخ الہند کی تحریک کو ایک لحاظ سے ریوائول کیا وہ مولانا مودودی ہیں. اور اس کے بعد پھر مطلب یہ ہے کہ طالبان نے اس کو کیا افغانستان میں. اور جو غیر انقلابی یہ اجتماعی کام ہے وہ تو ظاہر ہے کہ وہ چلتا رہا، دیوبند میں بھی، بریلی میں بھی، اہل حدیث میں بھی وغیرہ. مولانا سندھی کہتے ہیں کہ ہماری سوچی سمجھی ہوئی رائے یہ ہے کہ اگر مسلمانان ہند یعنی اپنا تعلق حکیم الہند امام اللہ کی مجددانہ پروگرام سے نہ کر لیں تو ان کی قومی تاریخ اپنی عظمت کھو بیٹھے. پہلی بات یہ ہے کہ مسلمان کوئی قوم نہیں ہے، ہم امت ہیں، اور اس لیے امت مسلمہ ملت اسلامیہ پاک و ہند ہے. تو یہ ایک اہم بات ہے. اور لیکن یہ ایک بات صحیح ہے کہ امام الہند شاہ ولی اللہ سب کے امام ہیں، کیونکہ جتنے علماء ہیں ہمارے ہاں، چاہے وہ بریلی ہوں یا دیوبندی ہوں یا اہل حدیث ہوں، سب امام ولی اللہ کے شاگرد ہیں یا ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں یا ان کے اولاد کے شاگرد ہیں. سارا سلسلہ وہیں سے چلتا ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ شاہ ولی نے ہی نظام کا تصور دیا، اور دور حاضر میں اسلام کو ایک زندہ قوت رکھنے کے لیے نظام کا تصور بہت اہم ہے. اور امام ولی اللہ نے ہی انقلاب کا تصور دیا، یعنی اسلام کی عمومی غلبے کی جدوجہد کا تصور دیا، جو سرمایہ داری کے تناظر میں بہت اہم ہے. لیکن یہ کہ یہ قومی تاریخ یا قومی عظمت کی بات نہیں ہے، یہ مطلب ملت ابراہیمیہ اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احیاء کی عمومی تاریخ، عمومی تحریک کا حصہ ہیں ہم، جو عالمگیر تحریک ہے، اور جس کے جو مقامی جلوہ ہے وہ بر صغیر میں ہماری جدوجہد اور ہمارا اسلامی معاشرہ اور تہذیب ہے. تو یہ بات ہے. اگر مفکرین کا کوئی طائفہ ہمارے اس فکر کو قابل تو اس کے بعد ہم دنیا کو منوا سکتے ہیں کہ ہمارے دور کو فتح عالمگیری کے تدوینی زمانے سے ملانے کے لیے کوئی عروہ وثقی مضبوط کڑی مل سکتا ہے تو وہ حضرت محمود الحسن دیوبند. اس میں کوئی شک نہیں. اور محمود الحسن اور دوسرے لوگ بھی ہیں جو اصلاحی کام ہیں، ان کو ہم نہیں چھوڑ سکتے ظاہر ہے. تو یہ تو جہادی تحریک ہو گئی مولانا محمود الحسن سے، لیکن یہ ہے کہ پھر اصلاحی تحریک دیوبند کے تمام دھڑے اور بریلی کے تمام دھڑے اور خیر آبادیوں کے تمام دھڑے، ان سب کو ایک کڑی میں ملا کے پھر امام ولی اللہ کے کام سے جوڑنے کی ضرورت ہے. اور امام الہند کے کام کے ذریعے مجدد الفسانی اور مولانا عبید الحق شیخ الحدیث عبدالحق محدث دہلوی کے کام سے، اور ان سب کے کام کو پھر اسلامی یہ جڑ جاتا ہے رسول اللہ تک. یہ سلسلہ بالکل غیر منقطع سلسلہ جو ہے، مسلسل سلسلہ. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں مولانا سندھی کی بڑی کام ہے. لیکن جو مولانا سندھی کا کام ہے، اس کو قوم پرستی سے بچانے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ مولانا سندھی اس بارے میں پوری طرح ان کی کم از کم ان کی جو تحریریں ہیں اور ان کی جو زبان ہے وہ قوم پرستی کے خطروں سے آگاہ نہیں ہے، اور اس میں قوم پرستی کا اظہار ملتا ہے. گو کہ مطلب یہ ہے کہ حقیقتاً ہم نہیں کہہ رہے کہ وہ قوم پرست ہیں، وہ عالم دین ہیں، لیکن کیونکہ قوم پرستی کو اتنی گہری نظر سے نہیں سمجھتے ہو اس وجہ، اور کیونکہ سوشلزم کو کی حقیقت کو بھی نہیں سمجھے، تو اس لیے ان دونوں کے اثرات بہت آئے ہیں آپ کی تحریروں میں. تو اس کو پرچ کرنے کی ضرورت ہے، تطہیر کرنے کی ضرورت ہے. تو ایک
مقصد یہ ہے کہ امام سندھی سے سیکھا جائے یہ تسلسل اور تاریخ کی اہمیت اور تسلسل کی اہمیت، اور ہماری مقامی جو ماحول ہے اس کو سمجھنے کی اہمیت، اور اسلام کو اس مقامی ماحول میں سنت مطہرہ کو اس مقامی ماحول میں نیچرل بنانے کی ضرورت، فطری بنانے کی ضرورت، یہ سب ہم مولانا سندھی سے سیکھتے ہیں۔ لیکن جو چیز لیکن یہ کہ ہم یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ مولانا سندھی کے کام سے جو قوم پرستی اور سوشلزم کا ایلیمنٹ ہے اس کی تطہیر کی جائے، اور یہ سمجھا جائے کہ کیوں کر ایک عالم دین اور مطلب ایک امام جو ہے یہ اس فتنے کا شکار ہوا، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم بھی ہو سکتے ہیں، تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور یہ مطلب اس لیے مطلب صرف جو ہے آپ ایک عالم کی اگر تعریف ہی کرتے رہیں تو پھر آپ اس کے جو پہلو آپ جس کو سے آپ کو بچنا چاہیے وہ پھر آپ نہیں کر سکتے۔ زیر نظر تصنیف 14ویں صدی کے معروضی تقاضوں کے پیش نظر میں پس منظر میں حضرت شیخ الہند اور ان کی جماعت کی تاریخی جدوجہد کا بھی مربوط اور عمیق تجزیہ کیا گیا ہے۔ تجزیہ ہے، مربوط بھی ہے، اب عمیق کتنا ہے، وہ بھی عمیق بھی ہے، لیکن اب کتنا عمیق ہے کتنا سطحیت ہے وہ تو دیکھنے والی بات ہے۔ جو صاحب تصنیف حضرت مولانا عبید اللہ سندھی کے شایان شان ہے کہ نہ صرف صاحب قلم ہے بلکہ مرد میدان بھی ہیں۔ دور کی تاریخ میں رقم کرتے ہوئے نہیں دیکھا بلکہ وہ تاریخ بنانے والوں کے صف اول میں تھے، یعنی کوشش کی، لیکن یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جہادی تحریکیں تو سب ناکام ہو گئیں۔ جو مولانا محمود الحسن کی تحریک تھی وہ پوری طرح ناکام ہوگی، تو اس کے ناکامی کے اسباب کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ بر صغیر کی حالیہ تحریک کی وہ منفرد شخصیت ہیں جنہوں نے اپنے دور کے انقلاب کو کسی کی زبان سے نہ سنا، نہ کسی لکھنے والی کی تحریر سے، بلکہ ان کو اپنی نظروں کے سامنے تشکیل پاتے دیکھا۔ وہ تو ان کے زمانے کے جتنے لوگ تھے ان سب نے دیکھا تو مولانا سندھی کا تو اس میں کوئی خاص خصوصیت نہیں ہے، بلکہ انقلاب پر سے براہ راست گفتگو بھی پی گئی۔ اب لینن سے ملے یا تو اس میں کون سی ایسی بڑی بات ہے، مطلب یہ کہ لینن سے تو برٹرن رسل نہیں ملا، اور لینن کے کام کو سمجھ تو نہیں پایا، اس سے ملنے سے کوئی فرق نہیں پڑا ان کو۔ سوشلزم کے بارے میں بہت ہی یعنی ہمارا سندھی تحریر میں جو ہے وہ بہت سطحیت ہے سوشلزم وغیرہ کے بارے میں، ان کے اچھے پہلوؤں کی ستائش کی، اور ان کو بلکہ بپھرے ہوئے زمانے میں ان کی کوتاہیوں اور خامیوں کی بھی نشاندہی۔ اب سوشلزم پہ مطلب یہ کہ یعنی علامہ اقبال کی شاعری میں جو تنقید ملتی ہے وہ کہیں زیادہ مطلب دور رس ہے مولانا سندھی سے، حالانکہ مولانا ڈاکٹر اقبال تو نہ لینن سے ملے نہ کچھ کیا، اور زیادہ تر مطلب یہ کہ سرمایہ دارانہ مغربی ممالک میں پڑھا وغیرہ، لیکن اس کے باوجود جو ہے مولانا سندھی کے مقابلے میں ان کی جو نگاہ ہے وہ سوشلزم پہ بہتر ہے۔ اور پھر مطلب یہ کہ مولانا مودودی نے تنقید کی مولانا سندھی پہ، ان دونوں معاملات کی، خاص طور پہ نیشنلزم کی جو تنقید ہے وہ مولانا مودودی کے ہاں سے ملتی ہے، نہ صرف یہ کہ ہندوستانی نیشنلزم بلکہ پاکستانی نیشنلزم، پاکستان تو بنا نہیں تھا، لیکن یہ کہ انڈین نیشنلزم اور اسلامی نیشنلزم بھی، اور اسلامی نیشنلزم کی مختلف شکلیں، سب کو رد کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اسلام قوم پرستی سے کوئی اس کا لگا نہیں ہے، صرف اللہ کی پرستش کا دین ہے، یہ ابراہیمی دین ہے۔ لیکن جیسے کہ علامہ نے فرمایا ابراہیمی نظر مشکل سے پیدا ہوتی ہے، وہ جو بت ہیں وہ ان بڑے بتوں میں سے ایک جیسے فرمایا یہ قوم پرستی کا بھی بت ہے، اور خامی کی نشان اپنے دور کے ناقابل شکست تصور ہونے والے انقلابات کے بانیوں کے ساتھ سندھی کے براہ راست رابطوں اور مکالموں کو اپنے استاد شیخ الہند میں اس کی ذات اور مشر پر اعتماد میں حد درجہ اضافہ کیا، اور پھر تا حیات امام الہند شاہ اللہ کی فکر و بصیرت کے ابلاغ میں حد درجہ یکسو ہو گئے۔ تو مطلب یہ جو شاہ اللہ پہ ان کا کام ہے اس کی اہمیت ہے، یعنی خاص طور پہ جو اس میں تحقیقی کام ہے۔
تو اور اب دیکھیں اب مولانا سعید پالنپوری صاحب نے جو نیا تحقیقی ایڈیشن شائع کیا ہے حجت اللہ البالغہ کا، اس میں مطلب اس کے پھر اردو میں اس کی شرح بھی لکھی ہے، اس سب میں مولانا سندھی کے کام سے بہت استفادہ کیا آپ نے، تاکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت میں ڈھانپ کر جانشین کر دیا، اور جنت نشین کر دیا، سوری۔ یہاں پہ رکتے ہیں انشاءاللہ، یہاں سے